لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا سیرت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد جو اولین مسلمان ہیں ان اولین مسلمانوں کا تذکرہ ہوا تھا مختصراً۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، یہ 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی ہے، اور ہمارے مطالعے میں یہ بات گزری تھی کہ 40 سال کی عمر یہ ایسی عمر ہے انسان کی کہ جس کے بارے میں اہل علم اور اہل حکمت حضرات فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جسمانی نشو و نما کی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی عمر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے ملنے کے بعد اپنی دعوت کا آغاز فرمایا۔ ابتدائی 3 سالوں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ دعوت ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خفیہ دعوت کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مدد ہوئی کہ بہت سے افراد ایسے افراد جو اسلام کی دعوت میں آئے، اور بہت سے ایسے افراد وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے جو افراد اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں اور اپنے خاندان میں ایک خاص حیثیت کے مالک تھے، جو قد آور افراد کہلاتے تھے، یعنی جن کی قوم قبیلے میں سنی جاتی تھی اور قوم قبیلے میں ایک با اثر شخصیت کا کردار ادا کرنے والے افراد تھے۔ ایسے افراد کو اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی مراحل کو اگر دیکھا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی تفصیل پر نظر دوڑائی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی دعوت میں مختلف طرح کی دعوت ملتی ہے۔ ایک دعوت تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے خاندان، اپنے گھر اور اپنے خاص دوستوں کے کو دعوت کی مرحلہ ہے، اور ایک مرحلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کو جو دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو قبائل آباد تھے ان قبائل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دین کی دعوت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے ان تمام قبائل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دین کی دعوت دی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو گروہ اور پوری دنیا کے جو قبائل تھے ان قبائل تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہنچی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مختلف مراحل، ان مراحل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی ہے۔ شروع میں دیکھا جائے تو 3 سال تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خفیہ انداز میں دعوت دی۔ اگر ان 3 سالوں میں نبوت کے جو پہلے 3 سال ہیں ان میں ہر شخص کو دعوت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ اسی شخص کو دعوت دی جاتی تھی جس شخص پر مکمل اعتماد ہوتا تھا، اور جس شخص پر یہ مکمل اعتماد ہوتا تھا کہ اس کو دعوت دینے کی وجہ سے مسلمان ہوئے جو افراد ہیں ان کو تکلیف اور ضرر نہیں پہنچے گا، اور اس کو دعوت دینے کی وجہ سے ہمارے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوگا، ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں اٹھے گی۔ جس شخص پر مکمل اعتماد ہوتا تھا اس شخص کو دین کی دعوت دی جاتی۔ ابتدا 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو افرادی قوت عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کا دائرہ آگے چلا۔ اس میں سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 114 سے 117 تک اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی آپ اپنے قبیلے اور خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ جب یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تو چونکہ اتنا بڑا معاملہ جو ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی جا رہی ہے، تو جب یہ حکم آپ علیہ السلام پر نازل ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ 1 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں ہی رہ کر محصور رہے، اور دیگر جو آپ علیہ السلام کی آمد و رفت تھی بیرونی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک کر دی۔
جب 1 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی آپ علیہ السلام اپنے گھر ہی میں محصور رہ گئے، تو آپ علیہ السلام کی جو پھوپھیاں تھیں ان کو آپ علیہ السلام کی فکر ہوئی، اور وہ آپ علیہ السلام کے گھر میں آئی آپ علیہ السلام کی عیادت کے لیے، اور انہوں نے یہی سمجھا کہ آپ علیہ السلام بیمار ہیں، جس کی وجہ سے بیرونی آمد و رفت بھی بند ہے اور آپ علیہ السلام بالکل گھر ہی میں محصور ہیں۔ تو جب 1 مہینے کا عرصہ گزرا تو آپ علیہ السلام کی پھوپھیاں آپ علیہ السلام کے گھر میں آئی اور آ کر آپ علیہ السلام کی عیادت کرنے لگی۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کے لیے اب میں فکر مند ہوں کہ اللہ کے اس حکم کو کیسے تعمیل کروں، اور میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں بنو عبد المطلب کو جمع کروں۔ اور عبد المطلب جو ہیں وہ آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں، دادا جان ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہے کہ میں بنو عبد المطلب کو جمع کروں اور ان کو جمع کر کے اپنا پیغام ان تک پہنچاؤں۔ اب اس سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کوئی بھی تحریکی یا تنظیمی کام اگر کرتا ہے تو اس تحریکی یا تنظیمی کام میں انسان دنیا میں کسی کونے میں چلا جائے تو انسان کو اپنی دعوت پھیلانے میں، انسان کو اپنی تحریک اور تنظیم کو منظم کرنے میں اور کام چلانے میں باقی دنیا میں اتنی دشواری نہیں ہوتی جتنی انسان کو اپنے خاندان میں، اپنے قوم اور قبیلے میں دعوت پہنچانے میں اور اپنی تحریکی کام کو منظم کرنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو کیسا اللہ رب العزت نے صبر، ہمت، جذبہ اور استقلال دیا تھا کہ آپ علیہ السلام 3 سال تک مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور ان 3 سالوں میں بھی آپ علیہ السلام اور مسلمان سخت تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دین کو خود بھی عمل کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ دین کو آگے بھی پھیلا رہے ہیں۔ شروع میں تو مسلمانوں کی تحریک ایسی تھی، جیسے بعض کتابوں میں مثال ملتی ہے، انسان دیکھو تو بڑا سمجھ آتا ہے کہ ایک اگر پانی کا تالاب ہو تو اس پانی کے تالاب میں انسان کو کوئی پتھر اٹھا کر پھینکے تو جس جگہ پتھر جا کر لگتا ہے، پانی میں ڈوبتا ہے، اس جگہ سے ایک بلبلہ اٹھتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کرتے کراتے وہ پانی کے کناروں تک، اس ڈول کے، اس حوض کے کنارے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی پہلے کی محنت تھی، لیکن جب اعلانیہ طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا تو آپ علیہ السلام پر اتنے سخت اثرات ہوئے۔ بہرحال یہ جو آپ علیہ السلام کی پھوپھیوں کی ملاقات ہے، اس ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ اپنے بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا ٹھان لی، اور پھر ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بنانے کا حکم فرمایا، یعنی بنو عبد المطلب کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرو۔ اور دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں بکری کی 1 ران یعنی گوشت کی 1 ران لے آؤں اور 1 سا غلہ، یعنی 1 سا یہ 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 سیر کا 1 سا یہ لے کر آؤں، اور 1 دودھ کا پیالہ، بڑا دودھ کا پیالہ لے کر آؤں۔ یہ 3 چیزیں لے کر آنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اور پھر جب کھانا تیار ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی ہی سے فرمایا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کرو، اور یہ سوق اللیل میں ابو طالب کا مکان تھا، اس پر جمع کیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، لگ بھگ 40 افراد اس دعوت پر، اس جگہ پر جمع ہوئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اولاً تو ان کی ضیافت کی، ان کا اکرام کیا، یعنی جو کھانا بنوایا تھا اس کے مطابق آپ علیہ السلام نے ان سب کا اکرام کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ علیہ السلام نے کھانا بنوایا تھا وہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک آدمی مشکل سے اس کو کھا سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت اور آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ 40 کے 40 افراد نے وہ کھانا کھایا، اور اس کے بعد بھی وہ کھانا اسی طرح بچ گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص کھاتا تو اس کو یہ کھانا کافی تھا۔ یعنی عمومی حالات میں جو افراد کھانا کھاتے ہیں اگر ایک شخص وہ کھانا کھاتا تو اس کو کافی ہو جاتا، اور دودھ اتنا تھا کہ اگر ایک شخص پیتا تو وہ اس کے لیے کافی تھا۔
لیکن آپ علیہ السلام کے معجزے کی برکت، آپ علیہ السلام کی برکت سے یہ تمام 40 کے 40 افراد کو یہ کافی ہو گیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بات کرنے سے پہلے ابو لہب، یہ آپ علیہ السلام کا چچا ہے، اس محفل میں، اس مجلس میں آپ علیہ السلام کے 4 چچا شریک ہیں، ایک ابو طالب ہیں، ایک حضرت حمزہ ہیں، ایک حضرت عباس ہیں اور ایک یہ ابو لہب ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے شروع میں بنو عبد المطلب کو جمع کرنے کا کہا اپنی پھوپھیوں سے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ بنو عبد المطلب کو آپ ضرور جمع کریں، لیکن ابو لہب کو نہ بلائیں کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ تو جب ان سب نے کھانا کھا لیا تو ابو لہب نے اپنی بات شروع کی اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر جادو کر دیا ہے کہ یہ اتنا تھوڑا کھانا اتنے زیادہ افراد کو کافی ہو گیا ہے، یہ اس نے تم پر جادو کر دیا ہے، اور مزید یہ جادو کے ذریعے اپنی بات تمہیں پھیلانا چاہتا ہے اور پہنچانا چاہتا ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ تمہارے چچا ہیں اور تمہارے چچا کی اولاد موجود ہے، تم جو بات کہنا چاہتے ہو کہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ان کو نماز کا حکم نہ کرنا اور نئے دین کی بات نہ کرنا، دین اسلام کی بات نہ کرنا، جو بات تم لے کر آئے ہو، تم نئے دین کی بات کر رہے ہو، یہ بات ان کے سامنے نہ کرنا۔ اور اسی مجلس میں ابو لہب نے آپ علیہ السلام سے الیاذ باللہ یہ بھی کہا کہ کوئی نوجوان ایسا نہیں گزرا، کسی قوم میں کوئی نوجوان ایسا نہیں گزرا جو تم سے زیادہ بری بات لے کر اپنے قوم میں آیا ہو، الیاذ باللہ۔ اور پھر ابو لہب نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہا کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو پھر عرب کے جو باقی قبائل ہیں وہ قبائل تمہارے مقابل آ جائیں گے، تم سے جنگ کریں گے، اور اگر عرب کے باقی قبائل یہ تم سے جنگ کریں تو ہماری تعداد کم ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس سے آسان ہے کہ عرب کے قبیلوں سے جنگ کی جائے کہ تم خود اس کو روک دو، آپ علیہ السلام کو روک۔ پہلے دن یہ ہوا، ابو لہب کی اس تقریر کے بعد مجمع جو آپ علیہ السلام نے جمع کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر لائے تھے، یہ مجمع بکھر گیا۔ اب آپ علیہ السلام کو فکر تو ہے، اپنی قوم کی، اپنے قبیلے کی فکر تو ہے۔ اب آپ علیہ السلام نے دوسرے دن پھر یہی انتظام کیا ضیافت کا۔ پھر ضیافت کا جب یہی انتظام ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو بلایا دوسرے دن پھر۔ جب یہ سارے لوگ آ گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے ضیافت کی، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ابو لہب نے یہ بھی یہی بات کی کہ یہ دیکھو کہ محمد نے تم پر جادو کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر یہ قافلہ بکھر گیا، پھر یہ مہمان بکھر گئے۔ تیسرے دن اب آپ علیہ السلام کے اندر کی جو فکر اور آپ علیہ السلام کو جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس ذمہ داری کا آپ علیہ السلام کو کتنا احساس ہے کہ اس سب تکلیف کے باوجود تیسرے دن پھر آپ علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، ان کی مہمانی کی، اور پھر ان کی مہمانی اور کھانا کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم جس طرح سوتے ہو اور سونے کے بعد جاگتے ہو، اسی طرح تمہیں موت آئے گی اور موت کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، اور پھر تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، بلائی کی ہے، اس بلائی کا بدلہ بھی تمہیں ملے گا، اور جو برے اعمال کیے ہیں، برائی کی ہے، اس برائی کا بدلہ بھی تم پاؤ گے، اور پھر اس بلائی اور برائی کا بدلہ پانے کے بعد یا ہمیشہ کی جنت کی طرف جاؤ گے، جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کا جنت میں رہے گا، اور یا ہمیشہ کی ناکامی جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی طرف جائے گا۔ اور پھر اس میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، جو رہبر ہوتا ہے، جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر میں باقی لوگوں سے جھوٹ بول بھی دوں لیکن تم میری قوم ہو، میں تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت پہنچائی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں کہ کوئی بھی جوان کسی بھی عرب کے قبیلے میں کوئی بھی جوان اس سے بہتر چیز لے کر اپنی قوم کے پاس نہیں ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے،
یعنی آپ علیہ السلام بچپن سے جن کی کفالت میں رہی ہیں، ان چچا نے آپ علیہ السلام کے خطبے کے بعد اپنا خطبہ دیا اور اس میں یہ کہا کہ ہمیں آپ کی محبت اور آپ کی حفاظت اور آپ کی ہمدردی یہ ہمیں عزیز ہے، اور بے شک تم جو کام لے کر آئے ہو، جو بات لے کر آئے ہو، اپنے مشن میں، اپنے کام میں تم لگے رہو، صبر، ہمت اور استقلال کے ساتھ لگے رہو۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے میرا جی یہ گوارا نہیں دیتا، میرا نفس مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ابا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین پر مروں۔ اب عمومی طور پر عربوں کی جو بات تھی، جو دعوت کو ٹھکراتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں باقی انبیاء کو بھی قوموں نے یہی کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ اب ابو طالب آپ علیہ السلام کی سہارا بننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام جو بات لے کر آئے ہیں اس بات پر آپ علیہ السلام کی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ میرا جی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں آباء و اجداد کے دین کو، اپنے والد عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر مروں۔ بہرحال اس کے بعد ابو لہب اس مجلس میں بھی موجود تھا، اس نے پھر یہی بات کی آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو دین لے کر آیا ہے، اے میری قوم، اگر تم اس دین پر عمل کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، تو پھر عرب کے جو باقی قبائل ہیں ان قبائل سے تمہیں لڑائی کرنی پڑے گی، ان سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا، اور اس سے آسان بات یہ ہے کہ تم خود ان کو روک دو، جائے کہ باقی قبائل سے مقابلہ کیا جائے، اور وہ قبائل تعداد کے اعتبار سے ہم سے زیادہ ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری تعداد تھوڑی ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو لہب سے کہا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بھتیجا لوگوں کے ہاں اور دوسرے قبائل کے ہاں رسوا ہو، حالانکہ اہل علم حضرات نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ عبد المطلب کی اولاد میں ایک نبی مبعوث ہوگا، اور کیا وہ نبی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ تو جب پھوپھی حضرت صفیہ نے یہ بات کی تو پھر بھی ابو لہب نے ان کی اس بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ یہ ویسے ہی لوگوں کی باتیں ہیں اور یہ عورتوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں، یہ کوئی حقیقت بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ آپ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کو دین کی دعوت دی، یہ تو اپنے قبیلے کو آپ علیہ السلام نے دین سے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے قبیلے کو ڈرایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل فرمائی، فَاصْدَقْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے، اس میں بھی آپ علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا گیا کہ آپ کو جو دین دیا گیا ہے آپ اس کو سر عام اور کھلے انداز میں بیان کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک صبح کو آپ علیہ السلام کو اس صفا پر چڑھے، اور چونکہ اس وقت جو عرب قبائل تھے ان کا رواج یہی تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا خوفناک واقعہ پیش آئے یا کوئی لشکر چڑھائی کرنے والا ہو تو کوئی انسان کسی کوہ صفا پر چڑھتا اور وہاں چڑھ کر اپنی قوم کو پکارتا، یا صباح کہہ کر پکارتا، یا کچھ کسی جھنڈے کے ذریعے اشارہ کر کے اپنی قوم کو جمع کرتا اور اس فیصلے کے بارے اس خوفناک معاملے کی خبر دیتا۔ تو آپ علیہ السلام بھی کوہ صفا پر چڑھے اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے یا صباح کہہ کر پکارا، اور بعض روایات میں ہے کہ مختلف جو قبائل تھے ان قبائل کا نام لے کر آپ علیہ السلام نے پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فلاں، اس طرح قبائل کے نام لے کر آپ علیہ السلام نے ان قبائل کو پکارا، اور ایسی آواز آپ علیہ السلام کی مکہ میں پھیلی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو شخص خود جا سکتا تھا، ہمت رکھتا تھا، وہ خود آپ علیہ السلام کی اس آواز کی وجہ سے کوہ صفا کے پاس جمع ہوا، اور جو انسان خود نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا۔ تو جب یہ سارے قبائل وہاں جمع ہو گئے تو اس وقت آپ علیہ السلام نے اولاً تو ان قبائل سے اپنی تصدیق چاہی، اپنا سچا ہونے کا پوچھا، کہ ان قبائل سے کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ، ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سارے قبائل نے کہا کہ ہم آپ کی کیوں نہیں تصدیق کریں گے، کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، آپ کو ہمیشہ ہی ہم نے سچا پایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ
کہ تم یہ گواہی دو اشہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ بات کی تو آپ علیہ السلام کی اس بات پر اور تو کوئی نہیں بولا، لیکن یہ ابو لہب وہاں پھر موجود تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مثالیں دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، دیکھیں جو ایک مثال آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ کیا سبق ملتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر اگر کوئی انسان کھڑا ہو تو وہ پہاڑ کی پچھلی طرف بھی اس کے سامنے ہوتی ہے اور جس طرف رخ کر کے کھڑا ہو وہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے۔ گویا کہ دونوں طرح کے حالات اس کے سامنے ہوتے ہیں اور دونوں طرف کے لوگوں کو، ایک سائڈ کے لوگوں کو دوسری طرف کے اور دوسری طرف کے لوگوں کو اس طرف کی خبر وہ دے سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ نبی کی جو ذات اور شخصیت ہوتی ہے وہ روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پر اور اس اعلیٰ منصب پر فائز ہوتی ہیں کہ نبی کو اللہ اپنے علم کے ذریعے، اپنے فرشتے کے ذریعے جو علم دیتا ہے وہ نبی آخرت کو بھی اسی طرح جانتے ہیں جس طرح ہم دنیا کو دیکھ کر دنیا کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اسی طرح نبی بھی اس علم کے ذریعے ایسے ہی جان رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس پر آپ علیہ السلام نے ایک اور مثال دی اپنی قوم کو، اور اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اگر کسی قوم پر کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہو اور دشمن اس کے قریب آ جائے تو اس قوم کا کوئی شخص اگر اپنی قوم کو اس دشمن کے حملے سے باخبر کرنے کے لیے اپنی قوم کی طرف دوڑتا ہے تو دوڑتے ہوئے اس کو یہ خیال آ جائے کہ جب تک میں اپنی قوم کے پاس پہنچوں گا تو پیچھے ہی دشمن میری قوم پر حملہ آور ہو چکے گا، اتنا قریب آ چکا ہے، تو وہ دور سے دوڑتے دوڑتے اپنی قوم کو پکار کر اس خوفناک حملے کی خبر دیتا ہے۔ تو میری مثال بھی ایسی ہے کہ میں نے تمہیں یا صباح کہہ کر پکارا ہے کہ تم اپنی خبر لو اور اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے مختلف لوگوں کے نام لے کر پکارا، یا بنی عباس، یا بنی عبد مناف، یا بنی حمزہ، اب مختلف لوگوں کے نام لے کر آپ علیہ السلام نے پکارا اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کے معاملے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی اگر تم نے ایمان نہیں لایا، ایمان کے بغیر اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر اللہ کے معاملے میں آپ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو ان سب کو آپ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی۔ جب یہ دعوت آپ علیہ السلام نے کوہ صفا پر دی تو پھر باقی تو سارے احباب انہوں نے خاموشی اختیار کی، خاموشی برتی، لیکن آپ کا چچا یہ ابو لہب وہاں بھی موجود تھا۔ اس نے وہاں بھی آپ علیہ السلام کی بڑے مجمع میں مخالفت کی اور آپ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا یہ دن غارت گرا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے لہذا جماعتنا، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اب آپ علیہ السلام نے انتہائی صبر اور ہمت اور استقلال سے کام لیا، لیکن اللہ رب العزت کو غیرت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے نبی کا دفاع کیا۔ جب اس نے ابو لہب نے آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام پر پوری صورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہلاکت ابو لہب کے لیے ہے، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور اس کی بیوی اس کا جو مال ہے وہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اس کی بیوی کے لیے بھی آگ سے ہلاکت ہے، آخرت کی ہمیشہ کی آگ میں یہ دونوں رہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کی طرف سے اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ جو دعوت دی تھی، اس آپ علیہ السلام کی دعوت کے مختلف مجلسوں میں تذکرہ ہونے لگا، کیونکہ ابتدا اس ابو لہب نے کی تھی، اس کے بعد مختلف مجلسوں میں اس دعوت کی بات چیت ہونے لگی اور مختلف مجلسوں میں آپ علیہ السلام کو روکنے کی اور آپ علیہ السلام کو اس دین کی دعوت سے پیچھے کرنے کی سازشیں سوچی جانے لگی۔ تو اب ابتدا اس نے کی تھی، اس ابتدا کی وجہ سے باقی مجلسوں کو بھی گویا کہ ایک موضوع مل گیا، موضوع بحث ان کو مل گیا کہ مختلف مجلسوں میں آپ علیہ السلام کے روکنے کی بات ہونے لگی۔ اور پھر جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ ابو لہب جو تھا
اس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، آپ علیہ السلام کی دو مقدس بیٹیوں کی ان سے نکاح ہوئے تھے، تو ابو لہب نے ان پر دباؤ ڈال کر آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کے نکاح توڑوائے ہیں، طلاقیں دلوائی، اور پھر ایک حضرت زینب کا جو نکاح تھا ابو العاص سے، ان کو بھی دباؤ ڈالا گیا، لیکن انہوں نے یہ نکاح رشتہ نہیں توڑا، اور ان کو بعد میں ان دونوں بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے۔ تو یہ ابو لہب اور اس کا کردار تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی دعوت کو شروع میں روکا، لیکن اللہ رب العزت نے دین کو اتارا ہی اس لیے تھا کہ پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے، تو آہستہ آہستہ اس دین کا غلبہ بڑھتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے اعلانیہ دعوت کے ابتدائی جو مراحل تھے اس کا مختصراً میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔